نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد، ساتھ طبی کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسباق کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم گزشتہ ویڈیو کا اگلا حصہ، اس میں جو مضمون بیان ہوا تھا کہ گھر میں جنات یا غیر فطری عوامل کا ظہور اور ان کے اثرات انسانی وجود پر کیا پڑتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی مومن خان عثمانی کی۔ عثمانی صاحب نے کہا کہ بابا جی، جو مردوں پر سورت پڑھی جاتی ہے مجھے یاد نہیں رہا، وہ تو پرسوں آ گئی تھی۔ بابا جی کیونکہ اس تراویح میں شامل تھے، بابا جی کو بخار آیا، ڈرے اور 2 دن بعد انتقال کر گئی۔ اب بابا جی کے ذہن میں یہ تھا کہ عمر پختہ ہو چکی ہے، اگر مردوں کی جو صورت ہے جو مردوں پر پڑھی جاتی ہے، موت کے وقت پڑھی جاتی ہے سورہ یاسین، تو وہ اگر مجھ پر بڈھے پر پڑھی گئی تو میں مر جاؤں گا۔ اب 2 دن تک اسے کچھ نہیں ہوا۔ جب اسے بتایا کہ وہ تو پرسوں کی تراویح میں ہو گئی تھی، بس وہ بابا جی کو بخار ہوا اور بخار ہی میں وہ چل بسے۔ دوسری حکایت احد تھانوی نے یہ لکھی ہے، کسی آدمی کو راستے میں ایک بھیانک آدمی ملا، راگیر ملا، پوچھا کون ہو تم اور کہاں کا ارادہ ہے، تمہاری کیسی شکل ہے اور تمہارا یہ کیسا بھیانک چہرہ ہے اور بھیانک روپ ہے۔ کہنے لگا میں طاعون ہوں۔ کیا ہوں؟ طاعون بیماری جو وبا کے طور پر پھیلتی ہے۔ کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کتنے لوگوں کو وہاں دائیں بائیں کرنا ہے، یعنی کتنے لوگ اس میں مریں گے؟ کہا کہ 700۔ خیر، وہ آدمی اپنی راہ چلا گیا۔ اس گاؤں میں واقعتاً وبا پڑی اور وہاں 1000 لوگ مارے گئے۔ اتفاق ایسا ہے کہ واپسی پر پھر ان کا ٹاکرا ہوا، پھر ملاپ ہوا۔ پوچھا ہاں بھائی کیا بنا؟ تو کہہ رہا تھا کہ وہاں 700 آدمیوں کا ہے اور وہاں تو 1000 آدمی مرے۔ تو طاعون صاحب کہنے لگے بھائی طاعون سے تو 700 ہی مرے ہیں، یہ جو 300 اوپر کے ہیں نا یہ ڈر کے مرے ہیں، طاعون کے خوف سے مرے ہیں۔ تو انسانی جسم میں اور انسانی وجود میں خواب، خیال اور وہم کا ایک وجود، اور یہ وجود خامخواہ نہیں ہوتا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جو انسان کے ذہن میں ایک سوچ آ جائے، خیال آ جائے، اس کی غمی خوشی اسی وقت متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ مثلا آپ کی بھی زندگی میں ایسے بہت سارے واقعات ہوئی ہوں گے کہ بیٹھے ہیں، ایک پرانا کوئی دکھی واقعہ یا کوئی خطرناک قسم کا تجربہ آپ کے ذہن میں آ گیا، کوئی غمناک خبر دوبارہ سے آ گئی تو آپ اسی وقت بے مزہ ہو جائیں۔ اسی طریقے سے بعض دفعہ غم کی صورت میں کوئی بہتر یاد آ جاتی ہے، پرانی کوئی خوشگوار یاد آپ کے ذہن سے ٹکراتی ہے، آپ کا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو گھروں میں جو یہ معاملات ہوتے ہیں، کہیں برتن گر پڑے، کہیں بستروں میں آگ لگ گئی، کہیں چوری ہو گئی، کہیں کوئی چیز یوں سمجھے کہ وہ کیا اسے بولتے ہیں، وہ پتھر آنے لگے، کنکر آنے لگے، خون کے چھینٹے آنے لگے، یہ کوئی وہم نہیں ہے۔ یہ کم از کم ہمیں ہندوستان اور پاکستان کے لوگوں کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی شکایات ہیں کہ ہمارے گھر میں مٹی آتی ہے، ہمارے گھر میں پانی کے چھٹے آتے ہیں، ہمارے گھر میں خون کے چھٹے آتے ہیں، ہمارے گھر میں تعویذات نکلتے ہیں، ہمارے گھر میں آوازیں آتی ہیں، ہمارے گھر میں برتن ٹوٹ جاتے ہیں، چوریاں ہو جاتی ہے، ہمارے ڈھور ڈنگر مر جاتے ہیں وغیرہ۔ اب اس کا
جنات، جادو اور انسانی سوچ سے کتنا گہرا تعلق ہے. آپ چلے وظیفوں میں بات جتنی میں سلجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے. جیسے عورتوں کی لڑائی بڑھتی جاتی ہے اور لسی میں پانی ڈالو تو وہ بڑھتی جاتی ہے، ایسے ہی ہماری بات بھی پھیلتی جا رہی ہے. دیکھیں، جادو جس پر ہوتا ہے، جنات جس پر مسلط ہوتے ہیں، وہ ذہناً اس کے لیے آمادہ ہوتا ہے. مثلا اب میں کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہم تو جنات کو مانتے ہی نہیں ہیں، جادو کو ہم تسلیم ہی نہیں کرتے، یہ تعویذات میں ڈھکوسلا ہے. ٹھیک ہے بھائی، مان لیا. لیکن جب کوئی بھی ایسی بات اس کی زندگی میں آتی ہے جس سے وہ روٹین سے ہٹ کر سمجھتا ہے، وہ وہ جو تسلسل زندگی میں ہے اس سے ہٹ کر کوئی چیز محسوس کرتا ہے اور اس کو کوئی کہہ دیتا ہے یہ تیرا جو کاروبار ہے، یہ تیری جو صحت ہے، یہ جو تیرے معاملات ہیں، اس پڑھائی کرنے والے کی وجہ سے ہوئے ہیں، اس تعویذات کی وجہ سے ہوئے ہیں، اس نے جادو کیا ہے اس کی وجہ سے ہوئے ہیں، جنات کا اثرات ہیں. یہاں پہلے بھی ہم نے کہا تھا، مثلا ایک آدمی آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ کے گھر میں مجھے جنات کے اثرات دکھائی دیتے. اب پہلے کچھ بھی نہیں تھا، وہ کہتا ہے نہیں جی ہمارے ہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، بات آئی گئی ہو گئی. پھر اتفاقاً کوئی ایسا کھڑکا دڑکا ہوتا ہے، چاہے کوئی بلی برتن گرا دے، وہ کہتا ہے یہ کیا ہو گیا. اب اس کے وہم میں یہ بات آ گئی کہ وہ سانا تھا، اس نے دیکھا اور اس نے مجھے بتایا تھا، یہ اسی کا اثر ہے. اب اگلا مرحلہ آتا ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے، حتیٰ کہ کوئی جوتا بھی ٹوٹ جائے تو کہتے ہیں ہاں اس نے بتایا. اب اس کے ذہن میں ایک ایسی گراؤنڈ تیار ہونے لگ جاتی ہے، ایک ایسی زمین تیار ہوتی ہے جس میں شکوک و شبہات کی فصل پروان چڑھے گی اور چڑھنا شروع ہو جاتی ہے. تو جن لوگوں کے گھروں میں یہ معاملات ہوتے ہیں وہ ذہناً پہلے سے آمادہ ہوتے ہیں. جب ہم چلے وظیفے کرتے ہیں نا تو اس میں کیا کرتے ہیں؟ مثلا حمزاد کا ہے چراغ کو دیکھنا ہے، چاند کو دیکھنا ہے، سورج کو دیکھنا ہے، اس چیز کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنا ہے، فلاں تعبیر سے اس کو فلاں خانے میں ایک سائی لگا کر اسے دیکھنا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں. اب اس کے بغیر آنکھ جھپکائے اور اس کی توجہ اور ارتقاص اتنا بڑا ہوا ہے کہ اس میں مختلف قسم کے رنگ نظر آتے ہیں، مختلف قسم کی شبہات نظر آتی ہیں، مختلف قسم کے حیولات نظر آتے ہیں. وہ کرتے 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 اس کا ذہن انہیں پانی دیتا ہے اور پرورش کرتا ہے اور وہ بڑا ہو جاتا ہے. اب یہ قوت تخیل ہے کہ آپ اس سے متشکل کر کے باہر لے آئیں، ایسے ہی آپ کو نظر آئے گا. مثلا جیسے یہ ہسٹیریا ہے اور مرگی ہے یا ایسی چیزیں ہیں، یہ ان کے جو کردار ہوتے ہیں نا وہ مجسم نظر آتے ہیں. بہت ساری بچیاں میرے پاس ایسی آتی ہیں کہ انہیں ہسٹیریا کا دورہ پڑتا، وہ کہتے ہیں کہ دو آدمی آئے، ایک نے میرے ساتھ برا بھلا کیا، ایک نے میرا گلا دبایا. کوئی کہتی ہے جناب اس نے میرے ساتھ یہ کام کیا، کوئی مثلا مختلف قسم کے وہ کردار ہوتے ہیں. لیکن جب ان کی جسمانی مرض ٹھیک ہو گئی تو وہ جنات بھی چھوڑ گئی. جب کسی کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ میرے اوپر فلاں مسلسل جادو کروا رہا ہے تو وہ کبھی اس دلدل سے باہر نہیں آ سکتا. تو یہ جو برتن گرتے ہیں یا کھڑکے دڑکے ہوتے ہیں، آگ لگتی ہے، اس میں دو چیز سے ذہن میں رکھیں. ایک یہ کہ جو میں سوچ رہا ہوں میرے گھر میں وہ چیز ہو رہی ہے، اور وہ جو اس سے منسلک ویوز یا سگنلز ہیں، وہ لہریں ہیں، وہ میرے ذہن سے اس جگہ کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے. یا پھر یوں لگا لے جادو جنات کے جو اثرات ہیں وہ پھر جہاں آدمی سوچتا ہے وہاں بسیرا کر لیتے. آپ نے یہ بات فلموں میں یا ڈراموں میں یا کہانیوں میں یا افسانوں میں یہ بات سنی ہوگی، الادین کا چراغ یوں رگڑا وہ آ گیا، انگوٹھی رگڑی انگوٹھی کا جن آ گیا، فلاں کا. بھائی بات یہ ہے
کہ وہ اسے بلا رہا ہے. بات جو انگوٹھی یا چراغ رگڑنا ہے اس کی توجہ مبذول کرنا ہے. جب اس نے توجہ کی تو اس توجہ کی لہریں وہاں تک پہنچی، وہ کنیکشن وہاں تک ہوا. اور یار ہم موبائل کے 4 نمبر ڈائل کرتے ہیں اور دنیا میں کہیں بھی جا کے لگ جاتا ہے. یہ تو ہمیں وہ چیز دکھائی نہیں دیتی، جو سگنل جا رہے ہیں ہمیں دکھائی نہیں دیتے، لیکن وہاں تک وہ پہنچ گیا ہے. اگر کسی جن یا بھوت پریت نادیدہ جو قوتیں ہیں جو ہماری نگاہ میں نہیں آتی، اگر وہ ہمارے ان خیالات سے منسلک ہو کر کوئی کام کرتی ہیں تو کون سی بعید بات ہے. اب میں آپ سے ہزاروں میل دور بیٹھ کر بات کر رہا ہوں. اب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میرا وجود ہے بھی کہ نہیں. ممکن ہے کہ میں اے آئی ہوں یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا تخلیق کردہ کوئی اوتار ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے. اس کی کچھ لمیٹیشن ہے، اور میں آپ کو جو چیز کہیں گے آپ کو ایسے ہی رد عمل دوں گا جیسے آپ اب سوال و جواب کریں گے تو میں آپ کے سوالوں کا جواب وہ بھی دے گا، لیکن جو انسانی محسوسات ہیں وہ اس میں نہیں ہوتے، انسانی تاثرات اس میں نہیں ہوتے. علوم و فنون کے وہ ماہر ہیں، لیکن جو انسان کے اندر سے جذبات ابھرتے ہیں اور تخیلات آتے ہیں یہ ان میں نہیں ہے. گو کہ مشین لرننگ میں یہ بھی چیز موجود ہے کہ آپ مجھے 1 گھنٹہ بلوا کر میرے ہی جیسا آگے ہزاروں کنٹینٹ کا مواد تیار کر سکتے ہیں. کیوں کہ اس نے کاپی کر لی ہے میری عادات اطوار، میری ساری چیزیں. اگر ایسے ہی میرے سوچنے سے کوئی جن یا کوئی ایسی طاقت جو اس چیز کی اہل ہے میری سوچ کی بنیاد پر وہاں آگ لگا دیتی ہے، برتنوں کو پھینک دیتی ہے یا وہ چیز ہو جاتی ہے تو کیا بعید ہے. عاملین، چلے وظیفے والے اور یہ بڑے بڑے جبوں کبوں والے وہ ایسی چیزیں نہیں کہتے. نہیں 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 نہیں، یہ تو بزرگی کا اثرات ہیں، اللہ کی دین ہے اور بس یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ ہے ہم تو وہ خود نہیں کرتے، ہمیں تو بڑوں سے یہ چیز مل گئی ہے. اب یہ دیکھیں اس کو کس طرح روکیں. گھر میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس رات دن لوگ آتے ہیں، بیمار ہو گیا، کسی ڈاکٹر کی حکیم کی دوائی نہیں ہو رہی، اچھا یہ تعویذ لے جاؤ. میں اکثر اپنی کتابوں میں اور اپنے دروس میں، اپنے ویڈیوز میں یہ بات بتاتا ہوں کہ 3 قوتیں فرض کر لیں. ایک مریض ہے، ایک مرض ہے، ایک عمل ہے یا عامل ہے. کچھ بھی اب عمل تو تبھی ہوگا نا جب کوئی عامل ہوگا. ایک عامل ہے، اس کے ساتھ جو طاقت ہے وہ عمل ہے. دوسرا مریض ہے اور اس کی بیماری ہے. تیسرا وہ جن، جادو، جنات جو بھی کچھ ہے وہ ہے. اب یہ 3 طاقتیں ایک جگہ پر بیٹھی ہوئی ہیں، کھڑی ہیں، آپس میں تقابل ہے. اب جو بھی دو ایک یکجا ہو جائیں گے تو تیسرے کو ہرا دیں گے. اگر مریض عامل کے ساتھ مل جاتا ہے، یعنی وہ سمجھ لیتا ہے کہ میں نے یہ جو بیماری ہے، جن ہے، جادو ہے، میں نے اس کا توڑ کرنا ہے، اور عامل پر وہ بھروسہ کر لیتا ہے اور عامل کو وہ مکمل طور پر سپردگی دے دیتا ہے. جیسے عامل کہتا ہے، بتاتا ہے، اسے پرہیز دیتا ہے، اسے ذکر اذکار دیتا ہے، اسے نقش تعویذ دیتا ہے، اسے آنے جانے کے لیے کچھ بھی کہتا ہے، نہانے دھونے کے لیے کہتا ہے، وہ اس کی بات کو مکمل طور پر قبول کر لیتا ہے. تو یہ جادو ہے، جنات ہے، کچھ بھی ہے، وہ مصر کا ہے، بنگال کا ہے، افریقہ کا ہے، امریکہ کا ہے، گورے کا ہے، کالے کا ہے، بھورا ہے، کالا ہے، پیلا ہے، کچھ بھی ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے. آپ قانون سمجھ گئے. اگر وہ عامل اکیلا محنت کرتا ہے، مریض کا تو نہیں، ایسا تو نہیں ہوتا، اس سے بھی کروایا، اس سے بھی کروایا، اس سے بھی کروایا، تو مریض ٹھیک نہیں ہوتا، نہ اس کا گھر ٹھیک ہوتا ہے، نہ ڈھو ڈنگر ٹھیک ہوتے. کل میرے پاس کراچی سے
ایک آدمی کا فون آیا کہ میں نے آپ کی ویڈیوز یا اشتہارات نیٹ پر دیکھے تھے، آپ عملیات کرتے ہیں۔ میں نے کہا ابھی میرا یہ شعبہ ہے، 30-35 سال سے میں حکمت اور عملیات کر رہا ہوں۔ پہلے میں عملیات زیادہ کرتا تھا، حکمت کم۔ اب عملیات کم کر دیے ہیں اور حکمت کی طرف میرے زیادہ توجہ ہے، جو تحقیقی مضامین ہے، کتب ہے، درس و تدریس ہے، میرا یہ یوٹیوب چینل بھی ہے، میری ویب سائٹ بھی ہے، مجھے ان پر وہ کرنا پڑتی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں 10 سال سے بیمار ہوں۔ میں نے کہا کرتے کیا؟ کہتا میں پڑھتا تھا اور اب میں کچھ نہیں کرتا، بس فارغ ہی ہوتا ہوں، بس تنہائی میں، ایک نہیں کئی۔ میں نے کہا پھر؟ کہنے لگا اگر آپ عامل ہیں تو آپ سب سے پہلے میرا جادو بتائیں کہ وہ کہاں دبا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد پھر میں اس آدمی کو پکڑوں گا جس نے کیا، پھر میں اس سے حساب کتاب لوں گا، اس کے بعد کہا پھر میرا علاج کر۔ یعنی ہمیں جو مریض ایک فارمیٹ دیتے ہیں یا وہ خود ہی تجویز کرتے ہیں، ہمارا علاج اس انداز میں ہونا چاہیے، ہماری سوچ کے مطابق ہونا چاہیے۔ ایسے بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں، نام سنتے ہیں، جب وہ میرے خیالات کو، میرے انداز کو، علاج کو دیکھتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ ان کے نزدیک جنات کے لیے پہلے حاضری ہے، ان کے فرشتوں کو توڑوا دو، وہاں سے تعویذات برآمد کروا دو اور ان کی دیواروں کو گرا دو کہ یہاں تعویذ دبے ہوئے ہیں، اور تب ان کو یقین آتا ہے۔ نقصان بھی کرتے ہیں، محنت مشقت بھی ہے، اس کے بعد وہ عامل کی بھی جیب کو بھرتے ہیں اور خود بھی پریشان ہوتے ہیں، لیکن ذہنی طور پر مطمئن ہو جاتے، اب تعویذات میں کرتے۔ یعنی جو مریض آتا ہے، اب میرے پاس ایک مریض آیا، اس نے کہا کہ مجھے نا احتلام کا مسئلہ ہے، میں نے اسے دوائی وغیرہ دی، کہنے لگا نہیں۔ پھر کوئی 15 دن کے بعد آیا کہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر تو جنات مسلط ہے اور وہ مجھے احتلام کروا دے۔ میں نے کہا یار چلو ٹھیک ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے۔ پھر اس نے گروپس میں آگے پیچھے کہ میرے ساتھ یہ ہے، میرے ساتھ یہ ہے، یعنی اس نے اپنا ایک زاویہ بنا لیا ہے اور کرائیٹیریا بنا لیا ہے، جو اس پہ پورا اترے گا تو میرا علاج ہوگا۔ خیر وہ خان صاحب وہ جو طالب علم تھے کہنے لگے جی کہ پہلے میں یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ میں نے اس سے کہا بھائی بات یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور گاڑی کسی کو ٹکر مار کے چلی جاتی ہے، وہ آدمی زخمی ہے، گھائل ہے، درد سے برا حال ہے، اس کا خون بہ رہا ہے، اگر آپ اسے اٹھاتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ پہلے اس جو گاڑی بھاگ گئی ہے اسے پکڑیں گے یا اس مریض کو فرسٹ ایڈ دیں گے، اسے ہسپتال پہنچائیں گے، اس کی جان بچائیں گے، یا اس گاڑی کو پکڑیں گے؟ اگر گاڑی کے پیچھے بھاگے تو وہ آدمی تو فارغ ہو جائے گا، مر جائے گا خون بہنے سے، زخموں کی تاب نہ لا کر۔ تو کہنے لگا کہ پہلے میں اسے ہسپتال پہنچاؤں گا، تو لیکن وہ پھر سمجھ گیا، کہنے لگا نہیں پہلے میں گاڑی پکڑوں گا۔ میں نے کہا پھر تو گیا۔ یعنی آپ یہ چیز سمجھیں کہ وہ گاڑی ٹکر مار کے بھاگی، اب وہ 10 میل نکل گئی، 50 میل آگے جا کر جس نے ٹکر ماری ہے، ایک تو اس کے اندر چور ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے کیے پر ممکن ہے کہ پریشان ہو کہ کوئی پولیس والا نہ پکڑ لے، کوئی قانون نافذ کرنے والا ادارہ مجھے گرفت میں نہ لے لے، وہ بھاگتا ہے۔ اب آدمی اس کو تو یہی چھوڑتا ہے، اس گاڑی کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا، اور اچانک اب جو ایکسیڈنٹ والے کو دیکھیں گے، اب وہ اس طاق میں تو نہیں بیٹھے ہوں گے کہ یہاں ٹکر ہوگی ہم گاڑی میں اس کو جا کر پکڑیں گے، نہیں بھائی۔ تو وہ بات یہ تھی کہ وہ کہنے لگا کہ پہلے وہ جو ہے نا میں اس سے پکڑوں گا، اس سے حساب لوں گا، پھر میں علاج کروں گا۔ میں نے کہا بھائی تیرا نہیں ہوگا۔ پھر میں نے اس سے اگلا ایک سوال کیا، میں نے کہا اچھا یار تم مجھے ایک بات بتا، اگر تجھے جادو مل جاتا ہے، چلو مان لیا کہ آپ کا جادو مل جاتا ہے،
اور اس کے بعد پھر وہ نکل بھی آتا ہے، آپ آدمی کو بھی پکڑ لیں تو کیا آپ کا علاج ہو جائے گا؟ کہنے لگا نہیں، علاج میں بعد میں کروں۔ یعنی یہ ایک عجیب سوچ ہے یار۔ یار دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ اس چیز کا کس سے پتا ہے کہ اس پر واقعتاً جادو جنات ہیں یا کسی نے تعویذات کی ہے؟ اور اگر وہ مل بھی جاتا ہے تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ اس نے ایسا ہی کیا ہے؟ کوئی پرے پنچایت ہے، عدالت ہے، تھانہ چوکی ہے، آپ کیسے ثابت کریں گے اس نے میرے اوپر جادو کیا ہے بھائی؟ آپ اسے پکڑنا شروع کر دیتے، کہتے ہیں مجھے پتا چلے۔ روزمرہ یہ معاملات ہوتے ہیں بھائی، پتا تو ہم اسے بچ کر رہیں گے، ہم اسے یہ کریں گے وہ کریں گے، بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو بات یہ ہے کہ جو مریض اپنی ایک ٹائم لائن دے دے یا اپنا ایک فارمیٹ دے دے کہ میں ایسے ہی علاج کرواؤں گا، یعنی جو ایک ہو گیا ہے، ایک پہلے حاضری ہوتی ہے، پھر وہ صدقہ دیا جاتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے، پھر اتنے دم ہوتے ہیں، اور پھر یہ ہوتا ہے، یعنی ایک ایسا ایک عجیب گورکھ دھندا ہے کہ وہ مریض اس چیز پر آمادہ ہے کہ اسے جتنا چاہے لوٹ لو، جتنا چاہے لوٹ لو۔ اور وہ لوگ اپنی اس سوچ کی بنیاد پر بہت سارا زندگی میں نقصان اٹھاتے ہیں، اور پھر روتے ہیں کہ میں نے اس سے بھی کروایا تھا، میرا یہ نہیں ہوا، اس سے بھی کروایا تھا یہ کیوں؟ اب عامل یہ تو نہیں نا کہ وہ موم کا وہ گڈا ہے جسے جدھر چاہے موڑ دو، وہ موم کی ناک ہے، جدھر چاہے جس شیپ میں چاہے اسے بنا دو۔ عامل نے اپنی بھی مرضی کرتی ہے، جہاں سے مرضی ہوتی ہے وہ مریض سمجھتا ہے اب اس نے میرا علاج چھوڑ دیا ہے، تو ایسے علاج سے ہاتھ جوڑ۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں اگلی طرف۔ تو یہ جو انسانی سوچ ہوتی ہے نا، یہ آپ کے گھر میں ان چیزوں کو، ان جنات کو، جادو کو دعوت دیتی ہے کہ ایسا کریں۔ آپ کہیں گے کہ یار آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اب دنیا سے ہٹ کر کریں۔ بھائی میں دنیا سے ہٹوں یا نہ ہٹوں، لیکن آپ میری بات پر غور کریں، اسے تجرباتی زندگی سے گزاریں۔ اگر پھر بھی یہ چیز ایسی لگتی ہے تو پھر بھائی میری اپنی ہے، یہ میرے محسوسات ہیں۔ کوئی بھی آدمی ایسا نہیں کرتا، نہ کوئی ایسا بتاتا ہے، اور نہ کوئی ایسے مشاہدات بیان کرتا ہے، لیکن جب مجھے اس چیز کے بارے میں تجربات ہیں، میں شیئر کر رہا ہوں۔ اگر کسی کو غلط لگتا ہے تو بھائی وہ مت کرے، میں کون سا قرآن کی دعوت دے رہا ہوں، حدیث کی دعوت دے رہا ہوں، تو دعوت اسلام دے رہا ہوں کہ اگر نہ مانی تو آپ کفر میں چلے جائیں گے۔ بھائی مت مانے، ایک نظریہ ہے، ایک سوچ ہے، ایک تجربہ ہے، ایک مشاہدہ ہے، مانتے ہیں مانے، وگرنہ آپ کے اپنے مشاہدات ہیں، میرے اپنے مشاہدات ہیں، اس میں خفا ہونے کی کون سی بات ہے؟ تو اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ شاہ ولی اللہ خاندان کے اور بہت سارے بڑے بڑے عاملین کے جو اعمال میں گھر کو کیلنے کا ہے وہ یہ ہے کہ سورہ طارق کی آخری جو آیات ہوتی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہم یقیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، یہ ایک کیل پر 25 دفعہ پڑھیں، دوسرے پر 25، یعنی 4 کیل لینے ہیں اور ان پر 25 25 دفعہ پڑھنا ہے، تو یہ 100 دفعہ ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ نے ان کیلوں کو، 4 کیل ہے، گھر کے 4 کونے ہیں، مثلا اب دیکھیں نا، میں یہ بیٹھا ہوں، اگر میں ایسے ہی سیدھا دروازے میں جاتا ہوں تو میرا یہ ہاتھ دایاں ہے، اس دائیں ہاتھ کے جو پچھواڑے میں جو کونا ہے، یعنی ایک طرف تو دروازہ ہوتا ہے، دوسری طرف پچھواڑا ہوتا ہے، اور تو اس پیچھے کی دیوار کی دائیں طرف وہ کیل لگا دے۔ اس کے بعد پھر دوسری کیل اگلے کونے میں لگا دے جو اس کے ساتھ والا ہے، پھر اس کونے میں لگائیں جو دروازے سے دوسرا ہے، اور پھر آخری کیل دروازے میں لگائیں۔ یہ کیلنے کا ہے۔ میں بنیادی طور پر ایسے کرتا ہوں کہ یہ جو سیمٹ کی بجری ہوتی ہے نا، جو لینٹر میں ڈالتے ہیں، چھتوں میں ڈالتے ہیں، یہ پتھر کی کنکریاں ہوتی ہے، میں یہ لیتا ہوں اور ان پر یہی چیز پڑھ کے میں دے دیتا ہوں۔ پھر اس میں یہ ہوتا ہے، ایک تو وہ کہیں سے بھی مل جاتی ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ پھر وہ زیادہ مقدار میں سارے گھر کے کمروں کے لیے 4 4 وہ کر کے دے دیتا ہوں، 4 جو ہے نا باہر آنگن کے لیے، یا جو جسے ویڑا کہتے ہیں، آنگن کہتے ہیں، صحن کہتے ہیں، اس میں لگانے کے لیے دے دیتا ہوں وغیرہ۔ تو یہ چیزیں ایسے کی جاتی ہیں، اس سے
دو چیزیں حاصل ہوتی ہیں. ایک تو ان آیات کی برکات ہیں، یہ کوئی منصوص نہیں ہے، کوئی اللہ کے اور اس کے رسول کی طرف سے نہیں ہے، تجربات ہیں، مشاہدات ہیں، پہلوں سے ہمیں پہنچے، ہم نے وہ کی ہے، اس میں وہ چیز پوری ہوئی تو ہم نے بھی وہ چیز اپنا لی. تو یہ کرتے ہیں، اس سے گھر میں آگ لگنا، خون کے چھینٹے آنا اور آوازیں آنا، گھر میں کوئی ایسی چیز کا ہونا، یہ ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے میں تیسرا جو اس کا حصہ آئے گا اس میں پھر میں کچھ تعویذات اور کچھ اعمال بتاؤں گا، کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہوگی، یہ سبق بہت لمبا ہو گیا، آپ کے سوال و جواب بھی ہوں گے اور کچھ ایسا ہوگا، تو یہ ہمارے وقت سے بہت زیادہ ہو گئی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.